أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی اور ان آیات کے اندر منافقین کا ذکر ہے. ایک ایمان ہے اور ایک کفر ہے اور اس کے درمیان جو چیز ہے وہ منافقت ہے. یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، درمیان میں جو لٹکے ہوئے دو کشتیوں کے جو مسافر ہیں ان کو منزل نہیں ملتی. تو یہی رب العالمین فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے
اور آخرت پر، اور وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر وہ شعور سے خالی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی ان کی نیت خراب تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا مرض تھا، جو نیت فطور تھا ان کے اندر، اللہ نے اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے سبب کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار یہ فساد کرنے والے ہیں اور یہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جیسے لوگ ایمان لائے ایسے تم ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے۔ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یہی لوگ بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدہ میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ دونوں طرف جو ہے وہ چل رہے، مسلمانوں کو کہہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو سورہ منافقون جو شروع ہوتی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ منافقین کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے، ہم اسلام لائے، لیکن رب کہہ رہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی صفوں کے نمازی تھے، بڑی بڑی داڑھیاں تھیں، بڑی بڑی گردنیں تھیں، اور آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب جنگ کا موقع آتا تھا، کوئی مشکل پیش آتی تھی تو یہ عذر بنا لیتے تھے، یا تو کہتے ہیں کہ ابھی کھیتی کا وہ فصل کا وہ ہے موسم ہے اس لیے نہیں جا سکتے، یا گرمی کا بہانہ بنا لیتے، یا کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کے پیچھے ہٹ جاتے تھے، یا مسلمانوں کی جو اندر کی جو خبریں ہوتی تھی وہ دشمنوں کو دیتے تھے اور دشمنوں کو فائدہ پہنچا دیتے تھے۔ تو ایک دور ایسا بھی آیا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا تھا، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور اس کا نام تھا مسجد درار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو گرا دو۔ جو انہوں نے 1.5 انچ کی جو مسجد بنائی ہے، تو یہ منافق ان لوگوں نے اپنی یہاں تک ہی آ گئے، جب انتہا کر دی اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جو سب سے بڑا منافق تھا، جو سب کا سربراہ تھا، سردار تھا، جب مرنے کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ حضور سے کہو کہ میری نماز جنازہ پڑھائے اور مجھے کفن بھی دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپہ رحمت تھے، آپ جانے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور فرمایا کہ حضور مت جائیے، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، بڑا آپ کا دل دکھایا، ہر موقع پہ ہر موڑ پہ آپ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور یہ ان سب کا رئیس ہے، یہ منافقوں کا امیر ہے، آپ ان کی نماز جنازہ مت پڑھائیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو ہمارے کفار ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، وہ کیا کہیں گے کہ اپنے بھائی کا نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے، میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو رب نے ارشاد فرمایا ولا تقم علی قبری، ان کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ دوبارہ فاتحہ مت پڑھے، دعا نہ کرے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، نہ ان کے اوپر قبر کے اوپر قیام کرے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائے۔ اور دوسری آیت میں ہے کہ اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ اگر آپ 70 بار بھی ان سے مغفرت کی دعا ان کے لیے کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحم دل ہے، آپ رحم کھا جاتے ہو، جبکہ رب ذوالجلال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا یہ منافق ہے، یہ آپ کے گستاخ ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے نبی ہے سب مستجاب الدعوات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی ہاتھ اٹھائے اور رب اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن رب نے ارشاد فرمایا جو ان کے دلوں کے اندر جو منافقت ہے، جن کی نیت خراب ہے آپ کے لیے، انہوں نے ہر موقع پر، ہر موڑ پر آپ کے نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا جو آپ نے نماز جنازہ پڑھی دوبارہ اس طرح آپ نماز جنازہ کسی منافق کی نہیں پڑھیں گے۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے آئے، یہ منافق آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازل کی بات کرتے ہیں، یہ قیامت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہمارا پتہ نہیں ہے، یہ چھپ چھپ کے ایک دوسرے سے کسر پسر کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ حضور آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، آج یہ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا جواب دوں گا، ازل سے لے کر اب تک جو کچھ آپ لوگوں نے پوچھنا ہے وہ بتاؤ، یہاں تک کہ ایک ایک منافق کو کہہ کر آپ نے مسجد سے نکالا کہ اے فلاں ابن فلاں یہاں سے نکل جاؤ، اے فلاں ابن فلاں تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازل سے لے کر اور تا قیامت جتنے واقعات آنے والے تھے سب آپ نے بتا دیے، اور کہا کہ اگر کسی کو بھی میرے علم کے مطابق کوئی بھی وہ ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اوپر تان و تشنیع کرے، ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق منافقین سے ہے، مومنوں کی شان نہیں ہے، کیونکہ مومنوں کی ایک شان تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے، واللہ ورسولہ عالم بالصواب، یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ انجانے بن جاتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ ہمارا پتہ نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو کہہ کر صحابہ اکرام سے کہا کہ ان کو دھکے دے کے مسجد سے نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جو دل ہے وہ اللہ، اس کے رسول، جتنے صحابہ ہے، اہل بیت ہے، ہمارے جتنے بزرگان دین ہے، سب کے لیے ہمارے دل صاف رہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شک، کوئی شبہ ہمارے اندر داخل ہو جائے، ہم ایمان سے خالی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔